نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانہ پلٹا ہے رت ہے بدلی، فضا پہ چھائی ہوئی ہے بدلی، تمام جنگل بھرے ہیں جل تھل، ہرے چمن لہلہا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ مہینہ جس کا سارا سال عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے، وہ مہینہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پربہار مہینہ ہمارے درمیان آن پہنچا ہے، اور بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جس کے دل میں بھی عشق رسول ہے وہ اس مہینے میں یقیناً اپنے اپنے طور پہ خوشیاں مناتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، جس کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر بارش کے قطروں کی طرح نازل فرمائیں۔ ہم اس کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، اور اس کی نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں اور نہ کسی ایک نعمت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا اعلان اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اس کا حساب کتاب کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ ایک طرف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، یہ تمام نعمتوں پر غالب ہے، اور یہ وہ نعمت ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں بھیجا۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آخری امت میں، نبی کی امت میں آنے کی دعائیں انبیاء نے کی ہیں۔ انبیاء کرام نے دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں آخری نبی کی امت میں بھیج، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم موجود ہیں۔ تو یہ اس کا کرم ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ امت میں ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی امت تو پوری دنیا ہے، یعنی جو مسلم ہیں وہ بھی امت ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی امت ہیں۔ مسلمانوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے، امت اجابت یعنی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کو کہتے ہیں امت اجابت، وہ سارے مسلمان ہیں۔ اور غیر مسلموں کو کہا جاتا ہے امت دعوت، کہ ان تک دعوت پہنچی لیکن انہوں نے دعوت کو قبول، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ امت میں یہ بھی ہیں، لیکن اصل حقیقی معنوں میں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مل رہا ہے وہ ہے امت اجابت یعنی مسلمان، اور وہی مسلمان اس مہینے میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اب خوشیاں منانے کا انداز سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی روزے رکھ کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا کی یہ سنت تھی، حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ ہر پیر ہی کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس دن مجھے بھیجا گیا، میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، تو اس لیے میں اپنا میلاد روزہ رکھ کے مناتا ہوں۔ تو عاشقان رسول روزے بھی رکھتے ہیں۔ کوئی اس انداز سے میلاد مناتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو، پیدائش سے پہلے کے واقعات کو، حضور کے معجزات کو ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کو بھی میلاد کہا جاتا ہے، اور یہی میلاد ہے۔ لوگوں نے عجیب و غریب اپنے اپنے طور پہ مطلب نکالے میں میلاد کے، اور ایک بڑی لمبی چوڑی پوسٹ چلتی ہے اور شیطانی وسوسہ بکھیرتی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ ہم نے میلاد قرآن میں ڈھونڈا، ہمیں نظر نہیں آیا، ہم نے حدیث میں ڈھونڈا، میلاد کہیں نظر نہیں آیا، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ داؤد میں ہے، نہ نسائی میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ اب وہ خاموش۔ میں نے کہا اتنی تحقیق کی تم نے، پہلے یہ سمجھ تو لیتے کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد کا پتہ نہیں ہے تو کہاں سے نظر آئے گا قرآن و حدیث میں؟ بھائی میلاد کا لغوی معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن، اور ہم جو میلاد مناتے ہیں، ہمارا جو معنی ہے مفہوم میلاد منانے کا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات کو
اور حضور کے معجزات کو، حضور کی سیرت کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب آپ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اس میلاد کو اگر ڈھونڈیں گے تو قرآن و حدیث کا لفظ لفظ اس کو بیان کر رہا ہے۔ حضور کی پوری سیرت ہی تو صحابہ نے آگے بیان کی ہے، جن حدیثوں کو صحابہ کرام نے یاد کیا، حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، یہی تو میلاد ہے۔ تو یہ ہے اصل میلاد۔ اب میلاد کا منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کوئی اپنا گھر سجا کے میلاد مناتا ہے، 100 مرحبا، بہت زبردست، اچھی بات ہے، جتنا خوشی کریں گے اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے گا۔ کوئی گھر نہیں سجاتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی سعادت ہے آپ اپنے گھر کی شادی ہو گھر میں اور کوئی اس طرح گھر کا سجانے کا سلسلہ نہ ہو تو تھوڑا سا وہ لگتا ہے۔ کم از کم بندہ گاڑی تو ضرور سجواتا ہے۔ دولہا کی گاڑی کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی بغیر سجی ہوئی، اور نہ کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی شادی میں گاڑی سجوائی، کسی نے آپ نے کسی کے منہ سے سنا ہوگا سیرا پہنا صحابہ کرام نے، کیسا پھولوں سے لدا ہوا سیرا، دلہن بھی پہنتی ہے دولہا بھی پہنتا ہے، حالانکہ کسی صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے سیرا پہننا، یہ نہ کسی صحابی سے ثابت ہے نہ کسی صحابیہ سے ثابت ہے، لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا کیونکہ جائز ہے۔ جس چیز کا شریعت میں منع نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے، تو اس کا شریعت نے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے۔ جس کا شریعت میں واضح منع ہو کہ ایسا نہیں کرنا وہ حرام ہے۔ تو شریعت میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا، جو حلال ہے اس کو بھی، جو حرام ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا، اور جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا نہ منع کیا، تو وہ جائز ہے، مباح ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، کوئی نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے گھر سجانا، گلیوں کو سجانا، جھنڈے لگانا، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی خوشی میں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، آپ جتنا اہتمام کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، برکتیں ملیں گی۔ کوئی نہیں کرتا تو ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو سجانے کو ناجائز کہے تو اس کو دلیل لانی پڑے گی کہ یہ ناجائز کیس ہے۔ جب شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا تو آپ شریعت پر اتنا بڑا بہتان کیوں لگا رہے ہیں؟ اب لے دے کے وہ ایک شیطانی وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں گھسیڑتے ہیں، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا صحابہ نے عقیقہ بھی ایسے نہیں کیا جس طرح تم نے پچھلے مہینے اپنے بچے کا کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کوئی کارڈ نہیں چھپوائے تھے اپنے بچوں کے عقیقوں کے۔ صحابہ نے شب قدر، آپ رمضان گیا کیسے مناتے ہیں؟ شب قدر سب مناتے ہیں۔ صحابہ نے تو کبھی نہیں منائی ایسی شب قدر جیسی آج ہم لوگ مناتے ہیں۔ تو ساری باتیں ہم وہ کریں جو صحابہ نے نہیں کی، صرف میلاد کے موضوع پر ہی پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال آپ جتنا ذوق شوق کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ آپ کو برکت ہے۔ قرآن پڑھ کے میلاد منائیں، کسی غریب کی مدد کر کے میلاد منائیں، کسی یتیم کی کسی بیوہ کی شادی کے اخراجات اس کو دے کر میلاد منائیں، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصال کریں۔ زبردست میلاد کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کوئی ان چیزوں کو ناجائز کہے تو وہ بہت بڑی ایک یوں سمجھیں کہ جرأت ہے شریعت پر، افتراء ہے۔ بہرحال تو یہ بات نکلی تو میں نے عرض کر دی آپ کو۔ اللہ پاک ہمیں اس سعادت کے ساتھ گھروں کو سجانے کی، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے علماء گزرے نا پچھلے دور میں، جیسے سب سے بڑا نام میں آپ کے سامنے لوں، امام جلال الدین سیوطی شافعی، ان کو سب مانتے ہیں، صرف اہل سنت نہیں، اہل دیوبند مکتب فکر کے، وہابی مکتب فکر کے، سب ان کو مانتے ہیں، یہ مسلم ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، 9ویں ہجری کے مجدد تھے۔ تو ان کی تعلیمات یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ولادت کے دن کو خوشی کا دن منانا یہ مستحب ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ولادت کے دن کو خوشی کرنا، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں اپنے آخری نبی کی صورت میں عطا فرمائی، یہ مستحب ہے، یعنی اسلام کو پسند ہے۔ اسلام کو، مستحب کا مطلب اسلام میں پسندیدہ چیز۔ یہ اتنے بڑے 9ویں صدی ہجری کے مجدد، اور یہ وہ ہیں جن کو 75 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 75 ٹائم، 75 مرتبہ سوتے ہوئے نہیں، عالم بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام سے ان کو لقب ملا امیر المومنین فی الحدیث کا، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ حدیث میں ایک مقام ہوتا ہے جن کو کئی لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی 75 مرتبہ جن کو عالم بیداری میں سرکار نے جلوہ اپنا عطا فرمایا،
وہ فرماتے ہیں میلاد کے دن کو خوشی کا دن منانا یہ مستحب ہے۔ تو اس لیے عاشقان رسول آج سے نہیں صدیوں سے میلاد مناتے آئے ہیں، خوشیاں مناتے آئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح شریعت کے دائرے میں یہ ضروری ہے، شریعت کے دائرے میں امام اہل سنت کے یہی فتاویٰ ہیں۔ جو شریعت سے تجاوز کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ جیسے اب لائٹیں ہیں، لائٹیں لگانا، کوئی اگر چوری کی لائٹیں لگاتا ہے تو یہ ثواب نہیں ہے، الٹا اس کے لیے عذاب ہے، گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح مین چوراہوں پہ جناب راستے بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ لگاتے ہیں اور سڑکیں جس سے خراب ہوتی ہیں، یہ سب منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس سے میلاد ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے کہ شادیوں میں گانے باجے سب ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ حرام ہے، سب جانتے ہیں، لیکن کیا نکاح اس سے حرام ہو جاتا ہے؟ وہ کام گناہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شادی میں گانے باجے اور ڈانس فنکشن یہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس کو جائز سمجھتا، اگرچہ شریک ہو جاتے ہیں سب، لیکن اگر ان سے پوچھیں تو کہیں گے یار گناہ کا کام تو ہے، لیکن کیا اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے؟ نکاح تو ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی میلاد پر اس طرح کی خرافات کرتا ہے تو اس سے میلاد حرام نہیں ہوتا، وہ کام حرام ہوتا ہے، وہ عمل جو ہے نا وہ منع ہوتا ہے۔ باقی اگر اچھی نیت سے آپ میلاد منائیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں نا کہ اگر میں بیان کروں تو لمبا وقت چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں کو کیسی برکتیں ملتی ہیں، اور ہم کیوں خوش نہ ہوں یار؟ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ہم اپنے نبی کا میلاد نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ اللہ نے 12 ربیع الاول کو محبوب کو دنیا میں بھیجا، اس کا مطلب وہ دن اور وہ تاریخ اور وہ گھڑی اللہ کو محبوب ہے، جبھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس دن اس تاریخ اس گھڑی میں بھیجا دنیا میں۔ تو اس گھڑی کی آمد اور اس گھڑی کی استقبال کے لیے ہم کیوں خوشیاں نہ منائیں؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بڑی شانوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے اپنے اپنی قوموں کو، بستیوں کو، اپنے لوگوں کو توحید کی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر آخر میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کے فوراً بعد دوسرے نبی آ گئے، بلکہ ایسا زمانہ بھی آیا کہ جس میں کوئی نبی نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں زمانہ فترت، کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا، جو زمانہ نبی سے خالی ہوتا ہے۔ ایسے بھی کئی ادوار گزرے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کم و بیش 500 سال کے بعد، کم و بیش 500 سال کے بعد۔ تو یہ جو 500 سال کا عرصہ تھا، یہ وہ عرصہ تھا جو نبی سے خالی تھا۔ اس دور میں کفر، شرک، بدعت، ہر طرح کی خرافات، قتل و غارت گری، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا، یہ سب عام ہو چکا تھا، زنا عام ہو چکا تھا۔ پچھلے انبیاء کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں، اور ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، اور شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیریاں چھائی ہوئی تھیں۔ ایسے میں اللہ پاک نے ان تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، شرک کے بادلوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی ظلمتوں سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، آپ کے نور سے یہ کائنات جگمگا اٹھی، آسمان بھی روشن ہو گیا، زمین بھی روشن ہو گئی، ہر جگہ ہریالی چھا گئی، کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا، اور اللہ کے آخری نبی کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہ ہوئیں، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل، وہ جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، ابرہا اپنے پورے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ مشرفہ کو منہدم کرنے، اس کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور خود اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور
ابابیل کے ذریعے اللہ پاک نے اس پر کنکریوں کی بارش فرمائی، اور وہ کنکری جس کے سر پہ پڑتی تھی اس کا جسم چیرتے ہوئے نکلتی تھی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ بظاہر معمولی سے پرندوں نے اس پورے ہاتھی کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا، جیسا کہ بھوسا ہوتا ہے، اس طرح کر دیا، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد، 55 ڈیز، 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 سنہ عیسوی اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا نسب شریف یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، حضرت عبد المطلب بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے، حضرت ہاشم بیٹے ہیں حضرت عبد مناف کے، حضرت عبد مناف بیٹے ہیں حضرت قصی کے، حضرت قصی بیٹے ہیں حضرت کلاب کے، حضرت کلاب بیٹے ہیں حضرت مرہ کے، حضرت مرہ شہزادے ہیں حضرت کعب کے، حضرت کعب بیٹے ہیں حضرت لوئی، حضرت لوئی بیٹے ہیں حضرت غالب، حضرت غالب بیٹے ہیں حضرت فہر، حضرت فہر بیٹے ہیں حضرت مالک، حضرت مالک بیٹے ہیں حضرت نظر کے، حضرت نظر حضرت کنانہ کے بیٹے ہیں، حضرت کنانہ حضرت خزیمہ کے بیٹے ہیں، حضرت خزیمہ حضرت مدرکہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مدرکہ حضرت الیاس کے بیٹے ہیں، حضرت الیاس حضرت مزر کے بیٹے ہیں، حضرت مزر حضرت نزار کے بیٹے ہیں، حضرت نزار حضرت معد کے بیٹے ہیں، اور حضرت معد حضرت عدنان کے بیٹے ہیں۔ یوں والد کی طرف سے آپ کا نسب پاک حضرت عدنان تک پہنچتا ہے۔ بعض علماء نے آپ کے نسب پاک کو بیان کیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام تک، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں حضرت آمینہ کے، حضرت آمنہ شہزادی ہیں حضرت وہب کے، حضرت وہب بیٹے ہیں حضرت عبد مناف کے، حضرت عبد مناف بیٹے ہیں حضرت زہرہ کے، حضرت زہرہ بیٹے ہیں حضرت کلاب کے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ سیرت و صورت میں دونوں بے مثال تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور چونکہ آپ کی پشت میں تھا تو آپ کی پیشانی اس نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھتی تھی، اور آپ کے چہرے پر وہ حسن مصطفیٰ کا عکس نمایاں تھا، جس سے عرب کی عورتیں آپ کو دیکھتی تو دیکھتی ہی رہتی تھیں۔ بالآخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور یہ نور محمدی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں منتقل ہوا۔ حضرت عبداللہ کا وصال آپ کی ولادت سے پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 25 سال پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے 25 سال کی عمر میں ہوا، یعنی آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی عین جوانی کے عالم میں آپ کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی، اور 6 یا 7 برس تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، پھر آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی باقاعدہ، اور جوانی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی برکتیں ابو طالب نے اور آپ کے خاندان نے ایسی اٹھائیں کہ ابو طالب ہی کے بیٹے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور آپ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی والدہ جو صحابیہ تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میری ماں کے بعد ماں ہیں، اور ان کی جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام قبر میں اترے ان کی، اور خود لیٹے، اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کو ان کی قبر میں اتارا، تو یہ سعادتیں ان کو عطا ہوئیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک مختصر سا پہلو تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں یہ سننا، اس پر عمل کرنا، اس کو یاد رکھنا، دوسروں تک پہنچانا ہمارا مقدر فرمائے، اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔